الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج آپ حضرات کے سامنے تیسرا سپارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 اور 257 ان دو آیات کا ترجمہ اور تفسیر پیش کی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پورے قرآن مجید کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ کوئی زبردستی نہیں ہے، فی الدین دین کے معاملے میں، قد تبین الرشد پکی بات ہے کہ خوب واضح ہو چکی ہے بلائی خیر، من الغی گمراہی سے، فمن یکفر پس جو شخص انکار کرے، بالطاغوت طاغوت کا، ویؤمن باللہ اور ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، فقد استمسک پس اس نے تھام لیا، پکی بات ہے اس نے پکڑ لیا، تھام لیا، بالعروۃ الوثقی مضبوط کڑے کو، مضبوط لڑی کو، لا انفصام لہا اس کے واسطے ٹوٹنا نہیں ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ سمیع خوب سننے والے ہیں، علیم جاننے والے ہیں. اللہ ولی الذین اللہ تعالیٰ رکھوالا ہے، اللہ تعالیٰ ولی ہے، دوست ہے، الذین آمنوا ان لوگوں کا جو ایمان لائے، یخرجہم نکالتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو، من الظلمات اندھیروں سے، الی النور روشنی کی طرف، والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، اولیاؤہم الطاغوت ان کے دوست، ان کے ساتھی وہ طاغوت ہیں، یخرجونہم وہ ان کو نکالتے ہیں، من النور روشنی سے، الی الظلمات اندھیرے کی طرف، اولئک یہی لوگ ہیں، اصحاب النار آگ والے، یہی جہنمی ہیں، یہی آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون یہ ہمیشہ ہمیشہ اس جہنم میں رہیں گے۔
یہ سورہ بقرہ کی 2 آیات 256 257۔ گزشتہ بہت ساری آیات میں یہ بات گزری ہے کہ اللہ تعالیٰ قدرتوں والی ذات ہے، قادر ہے، قدیر ہے، قوی اور متین ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سارے انسانوں کے اوپر جبر کرتے اور انہیں زبردستی اسلام قبول کرنے پر مجبور کرتے، پھر کوئی اختلاف ہی پیدا نہ ہوتا، سارے اللہ کی بات مان کے چلتے۔ اللہ چونکہ پاور رکھتے ہیں، قوی متین قادر قدیر ہے، اللہ اپنا فیصلہ نافذ کرنا چاہیں تو کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر اللہ چاہتے کوئی ذرہ برابر اگر اللہ کے حکم سے آگے پیچھے کرنے کی کوشش کرتا، فوراً اللہ تعالیٰ 2 فرشتے ویسے بھی مقرر تو کیے ہوئے ہیں، انہیں کو آرڈر جاری کر دیتے کہ جیسے یہ میرا بندہ دائیں بائیں مڑتا ہے اس کے کان مروڑنے ہیں، یا ڈنڈا ایک اس کے سر پہ لگانا ہے تاکہ اس کی کھوپڑی جگہ پہ آئے۔ تو یہ ہو سکتا تھا نا، یہ کوئی مشکل کام تو نہیں تھا اللہ کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ بھی واضح کیا اور گمراہی کا راستہ بھی واضح کیا، توحید کا راستہ بھی واضح کیا، بت پرستی کا راستہ بھی واضح کیا، اور پھر انسان کے اوپر چھوڑ دیا کہ یہ انسان کس راستے کو اختیار کرتا ہے، خیر کے راستے کو اختیار کرتا ہے یا شر کے راستے کو، اچھے راستے کو چنتا ہے یا برے راستے کو چنتا ہے، یہ انسان کے اوپر چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے، اس کو سیدھے راستے پر آنے کے لیے عقل سلیم بھی عطا فرما دی ہے، علم بھی، عمل، شعور، فہم، یہ ساری چیزیں انسان کو عطا فرمائی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا، آسمانی کتابیں نازل فرمائیں۔ ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہدایت اور گمراہی دونوں جدا جدا ہو سکے، الگ الگ ہو سکے۔ پھر جو آدمی اپنی مرضی سے ہدایت کے راستے کو قبول کرے گا اسے اللہ نوازیں گے، اور جو گمراہی کے راستے پر جمع رہے گا اللہ اسے سزا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جبر نہیں کیا، زبردستی نہیں کی، دین کو، اسلام کو قبول کرنے میں زبردستی نہیں کی، راستے دونوں کے لیے آزاد چھوڑ دیے، دونوں راستے آزاد رکھ دیے، واضح کر دیے، پیش کر دیے، اب تمہاری مرضی ہے جو کرتے ہو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب مکہ مکرمہ میں تھے، ابھی مدینہ منورہ ہجرت کر کے نہیں گئے تھے، تو مدینہ منورہ میں یہودیوں کا راج تھا، ان کے پاس باغات بھی تھے، زمینیں بھی تھیں، خاص کر کے کاروبار کے اوپر یہودیوں کا وہ کنٹرول تھا۔ ان یہودیوں کے مقابلے میں مشرکین کے 2 قبائل اوس اور خزرج، یہ 2 بھی مدینہ منورہ میں آباد تھے۔ یہ ذمہ دار ٹائپ کے لوگ تھے، زمینیں ان کے پاس بھی تھی، باغات بھی تھے، لیکن بہرحال جو مالی قبضہ تھا، مالی قبضہ وہ یہود کو حاصل تھا، اور پھر وہ اپنی منمانیاں بھی کیا کرتے تھے۔ اور مدینہ کے جو غریب لوگ تھے، ان غریب لوگوں نے، چونکہ کھانے پینے کا ان کے پاس انتظام نہیں ہوتا تھا، ان غریب لوگوں نے اپنے بچے یہودیوں کے حوالے کیے ہوئے تھے، یہودیوں کے گھر میں کام کرتے رہیں، اور پھر اس کے بدلے میں یہودی کم از کم ان کو 3 وقت کا کھانا کھلا دیں۔ اس کے اوپر اپنے بچوں کو یہودیوں کے حوالے کیا ہوا تھا، اور وہ یہودیوں کے گھر میں رہتے تھے۔ اب ظاہری بات ہے، جس کے گھر میں آدمی رہتا ہے تو مالک جو آرڈر جاری کرے گا تو وہ سب کو فالو کرنے پڑیں گے۔ کسی کے گھر میں رہ کر آدمی اپنی منمانی تو نہیں کر سکتا، ظاہری بات ہے، جس طرح گھر کے بڑے حکم دیں گے ویسے چلنا پڑے گا۔ اب یہ مشرکین مدینہ کے اندر جو مشرک رہتے تھے، ان کے بچے یہودیوں کے گھر میں پل رہے تھے، یہودیوں کے حکم مانتے تھے اور ان کے کام کاج میں ان کی مدد کرتے تھے، اور اس کے عوض، اس کے بدلے میں یہودی ان کو کھانا پینا دے دیا کرتے تھے۔
جب آپ علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو اوس اور خزرج یہ مشرکین کے دونوں قبائل انہوں نے اسلام قبول کر لیا. انہوں نے اسلام قبول کر لیا، یہ مشرکین سے انصار مدینہ بن گئے. ان کی قسمت جاگی. آپ علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے اسلام قبول کر کے یہ انصار مدینہ بن گئے. اب جب ہجرت کے دوسرے سال، پھر تیسرے اور پھر 5ویں سال یہود کے بڑے بڑے قبائل کو جلا وطن کیا گیا ان کی بدعہدی کی وجہ سے، معاہدے کو توڑنے کی وجہ سے. پہلے 2 ہجری میں بنو قینوقاع کو جلا وطن کر دیا گیا اور پھر 3 ہجری میں بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا گیا. یہ قبائل یہود کے جب مدینہ چھوڑ کر خیبر کی طرف جانے لگے تو یہ اپنے ساتھ پہلے مشرک اور اب انصار کے بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر جانے لگے. تو انصار نے اس پر شور مچایا. انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے بچے ہیں، یہ ہماری اولاد ہے، یہ تو عارضی طور پہ ہم نے یہودیوں کے حوالے کیے تھے، اب یہ ہماری اولاد ہے، ہمارے حوالے کیے جائیں. یہ یہودیوں کے ساتھ خیبر نہیں جائیں گے اور یہ ہمارے ساتھ رہیں گے، ہمارے بچے ہیں. اور پھر ان کے اوپر جبر بھی کرنا چاہا. ان کو زبر سمجھایا بجھایا، ہر حربہ اختیار کیا. جب وہ نہ مانے ان پر زبردستی بھی کرنے لگے کہ تم اسلام قبول کر لو، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، ہم مسلمان بن گئے ہیں، تم بھی مسلمان بن جاؤ. تو اس موقع پر اللہ رب العالمین نے یہ آیات نازل فرمائیں، لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے. اب یہ ماضی میں آپ نے فیصلہ کیا تھا، اپنے بچے یہود کے حوالے کیے تھے، اب اپنے بچے آپ نے یہود کے حوالے کر دیے ہیں. اب وہ بالغ ہو چکے ہیں، اور جب بچہ یا بچی بالغ ہو جائیں تو پھر انہوں نے اسلام قبول کرنا ہے یا قبول نہیں کرنا، اس کا فیصلہ والدین نہیں کریں گے بلکہ وہ بالغ اولاد خود کرے گی کہ انہوں نے اسلام قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا. یہ فیصلہ کوئی اور نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا، آپ کا کام ہے دلائل دینا، آپ کا کام ہے سمجھانا، واعظ و نصیحت کرنا، منت سماجت کرنا، ان کے سامنے ساری چیز رکھنا. اگر آپ کے سمجھانے کے باوجود، اگرچہ ماضی میں یہ آپ کے بچے تھے لیکن آپ نے ان کے حوالے کیے، اب یہ بچے اپنی دل کی رضا سے اسلام قبول نہیں کرتے، تو پھر آپ کو زبردستی کرنے کا اختیار نہیں ہے. آپ زبردستی ان کو اسلام میں داخل نہیں کر سکتے، زبردستی اسلام قبول کرنے کا حکم نہیں دے سکتے. اس پہ مسلمانوں کو روک دیا گیا اور فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین کے قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے مومن بن جائے اور جو چاہے کفر پہ ڈٹا رہے، اس کی مرضی ہے. جو اپنی مرضی سے اسلام قبول کرے گا اسے نوازا جائے گا، اور جو اپنی مرضی سے وہ کفر کو اختیار کرے گا اسے پھر سزا بھی کاٹنی پڑے گی، چونکہ مرضی اس نے اپنی کی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ انسان مجبور ہے یا مختار ہے؟ انسان مجبور ہے یا مختار ہے؟ آپ نے فرمایا اپنا ایک پاؤں اٹھاؤ. اس نے ایک پاؤں اٹھا لیا، کہا اب دوسرا بھی اٹھاؤ. کہ دونوں تو نہیں اٹھا سکتا، دونوں پاؤں آدمی بیک وقت اٹھا سکتا ہے، دونوں پاؤں تو بیک وقت نہیں اٹھ سکتے. فرمایا بس انسان بھی ایسا ہی ہے کہ کچھ مجبور بھی ہے اور کچھ مختار بھی ہے، اختیار بھی ہے، مکمل مجبور نہیں ہے اور مکمل با اختیار بھی نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے جو مرضی کرتا رہے. مکمل با اختیار بھی نہیں ہے، مکمل مجبور بھی نہیں ہے. انسان کو مرضی کا اختیار ہے انسان کے پاس، اور یہی انسان اپنا یہ اللہ کا دیا ہوا اختیار جب غلط استعمال کرے گا اس پر اس کو سزا دی جائے گی. آج بعض لوگ کہہ دیتے ہیں نا جب سارا کچھ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے پھر ہمارا کیا قصور ہے،
پھر ہمیں سزا کیوں؟ اس کا جواب یہ کہ اللہ نے اختیار بھی تو دیا ہے نا، اللہ نے ہدایت کا راستہ اور گمراہی کا راستہ دونوں تمہارے سامنے رکھ دی ہیں، اور پھر کہا چن لو جو تمہارا دل کرتا ہے، مرضی تیری ہے، اپنی مرضی سے چنو، جو تم چنو گے پھر اس کے اوپر اگر ہدایت چنو گے تو اعزاز سے نوازا جائے گا، اور اگر گمراہی کو چنو گے تو پھر پکڑ میں آ جاؤ گے۔ اس آیت کو بنیاد بنا کر آج کے دہریہ صفت لوگ، ایتھسٹ، مستشرقین اور دیگر دوسرے لفظوں میں بددین قسم کے لوگ، بے دین قسم کے لوگ، وہ کہتے ہیں جی دین میں کوئی جبر نہیں ہے، جو مرضی کرتے رہو، اور خاص کر کے اس آیت کو بنیاد بنا کر وہ کہتے ہیں ایک بندہ اسلام چھوڑ کر کفر میں داخل ہو جاتا ہے، مسلمان تھا پہلے ماضی میں، پھر وہ مرتد ہو گیا، یہودی بن گیا، عیسائی بن گیا، ہندو بن گیا، سکھ بن گیا، کچھ بھی نہ بنے، اس کو سزا دینے کا اختیار نہیں ہے۔ آپ جبر کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ زبردستی اس کو مسلمان بنانے والے کون ہوتے ہیں؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ابتدائی طور پر اسلام قبول کروانے میں جبر نہیں ہے۔ کوئی اپنی یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، ہاں اس کو ہم دعوت دیں گے، اپنی مرضی سے اسلام قبول کرتا کر لے، نہیں کرتا تو جبر ہم نہیں کریں گے۔ پوری تاریخ اسلامی کو دیکھ لیں، کہیں جبر نہیں کیا گیا، کسی پر نہیں کیا گیا۔ جو کہتے ہیں نا اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، ان سے ہم پوچھتے ہیں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ غار حرا سے نکل کر مکہ مکرمہ تشریف لائے اور دعوت کا پیغام دینا شروع کیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پہ کس نے تلوار رکھی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جری جرنیل کے گردن پہ کس نے تلوار رکھی ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سردار، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح جیسے جرنیل، سعد بن ابی وقاص جو فاتح ایران ہیں، ان کے گردن پہ تلوار کس نے رکھی تھی؟ یہ تو ابتدائی طور پر اسلام قبول کرنے والے سرداران قریش ہیں، مکہ کے بڑے معزز افراد ہیں، ان کی گردن پہ تلوار کس نے رکھی تھی؟ بلکہ پورا مکی دور دیکھ لیں، مکی دور میں تو جہاد کی اجازت ہی نہیں تھی۔ یہ جہاد و قتال کی اجازت تو مدینہ منورہ میں جا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مدنی دور میں دی گئی ہے۔ مکی دور میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، اگر اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے تو پھر ان کی گردن پہ تلوار کس نے رکھی تھی؟ تو پتہ یہ چلا کہ اسلام اپنی حقانیت کے زور پہ پھیلتا ہے، اپنے مضبوط دلائل کی بنیاد پہ پھیلتا ہے، اور اسلام کے دلائل اتنے مضبوط ہیں کہ جب کوئی بھی سلیم الفطرت شخص اسلام کے دلائل کو سن لیتا ہے، اس کا دل پکار اٹھتا ہے کہ یہی سچا مذہب ہے، اور وہ قبول کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ہاں، اسلام میں جو جہاد و قتال کا حکم دیا گیا ہے وہ زبردستی کسی سے کلمہ پڑھوانے کے لیے نہیں، بلکہ دنیا سے ظلم، تشدد، بربریت اور فتنہ و فساد کے خاتمے کے لیے دیا گیا ہے۔ جہاد سے اسلام کی حفاظت ہوتی ہے، اسلام پھیلتا نہیں ہے، پھیلے گا دعوت سے، دلائل سے، قرآن و سنت کی تعلیمات سے پھیلے گا۔ ہاں، جہاد سے اسلام کی حفاظت ہوتی ہے، اسلامی سرحدات کی حفاظت ہوتی ہے، پوری دنیا سے ظلم، تشدد، بربریت یہ مٹتا ہے، یہ جہاد کے ذریعے مٹتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاد و قتال کا حکم دیا۔ تو کہتے ہیں جی کہ زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ ایک اور جو غلط فہمی ہے وہ یہ بھی ہے، دین میں جبر نہیں ہے۔ ہمارے بہت سارے مسلمان بھی کہتے ہیں دین میں جبر نہیں ہے، کوئی مسلمان نماز پڑھے پڑھے، نہیں پڑھتا نہ پڑھے، روزہ رکھتا ہے رکھے، نہیں رکھتا نہ رکھے، زکوٰۃ دیتا تو دے، نہ نہیں دیتا تو نہ دے، اس کی مرضی ہے، دین میں جبر نہیں ہے۔ باقی ہمیں کچھ آتا ہے نہیں آتا قرآن کا، لیکن یہ آیت ہم سب کو یاد ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، یہ آیت ہم سب کو یاد ہے۔ تو اس آیت کا یہ غلط مطلب لیا جاتا ہے معاشرے میں کہ جی مسلمان ہے، اسلام قبول کر لیا، اس کے اوپر بھی دین میں جبر نہیں ہے۔
اس آیت کا صحیح مطلب یہ ہے کہ کوئی کافر ہے تو اس کو جبراً اسلام قبول نہیں کروایا جائے گا، بندوق کی نوک پر یا تلوار کی نوک پر اس سے جبراً اسلام قبول نہیں کروایا جائے گا۔ ہاں، اگر کسی نے اپنی دل کی رضا سے اپنی مرضی سے ایک دفعہ اسلام قبول کر لیا، اب اس پر اسلامی احکامات سارے کے سارے لاگو ہوں گے۔ اب یہ اگر اسلام چھوڑ کے مرتد بنتا ہے تو یہ اسلام کا باغی ہے، یہ دین کا باغی ہے، اور باغی کی سزا آج کا جو انٹرنیشنل لا ہے اس کے اندر بھی وہ سزائے موت ہے۔ آج کوئی ملک دنیا میں دکھا دیں جو اپنے باغی کو معاف کرتا ہو۔ باغی لاکھ رحم کی اپیلیں کرتا رہے، کوئی بھی ملک اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کہتے ہیں یہ باغی ہے۔ تو جب ملک کے باغی کو معاف نہیں کیا جا سکتا تو دین اسلام کے باغی کو معاف کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ایک عقلی مثال سے بھی سمجھیں۔ ایک گلی میں چلنے پھرنے والا بچہ ہے، 3 سال کا، 4 سال کا، 5 سال کا، 7 سال کہہ لیں، اس کو ابھی تک اس کے والدین نے اسکول میں ایڈمیشن اس کا نہیں کروایا۔ جب تک والدین بچے کا ایڈمیشن اسکول میں نہیں کرواتے اپنی مرضی سے، تو جبراً اسکول کے اساتذہ کو کیا یہ اختیار ہے کہ اس کو وردی پہنائیں، اس کو اسکول کا یونیفارم پہنائیں؟ اساتذہ کو اختیار ہے؟ اختیار نہیں ہے۔ لیکن جب والدین اپنی مرضی سے اپنے بچے کو لے کر اسکول جاتے ہیں ٹیچرز کے پاس اور کہتے ہیں ہم اپنے بچے کو آپ کے اسکول میں ایڈمیشن کروانا چاہتے ہیں، تو یہ گئے اپنی مرضی سے ہے نا، ان پر جبر تو نہیں کیا گیا۔ اب جب یہ اسکول کا گیٹ کراس کر کے انٹر ہو گئے، ایڈمیشن فارم فل کر لیا، ایڈمیشن فیس جمع کروا دی، ان کو انسٹرکشنز دی جاتی ہیں آپ نے فلاں کلر کا یونیفارم بچوں کے لیے لینا ہے، اور جب بھی آپ کا بچہ آئے گا وہ یونیفارم پہن کے آئے گا، وداؤٹ یونیفارم اسکول کے اندر نہیں آ سکتا۔ ایسے ہی ہوتا نا۔ اب کوئی زیادہ ہوشیار بننے والا کہے کہ اسکول والے سختی کر رہے ہیں، کبھی فورس کر رہے ہیں یہی یونیفارم پہننا ہے، کوئی اور کپڑے کیوں نہیں پہن سکتا، یہ جبر کیوں ہے، زبردستی کیوں ہے کہ یہی یونیفارم پہنے گا، یہی چیز پہننی ہے اس نے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسکول والوں کے اپنے قواعد و ضوابط ہیں، آپ کو اگر وہ قواعد و ضوابط پسند نہیں ہیں تو آپ اس اسکول میں اپنے بچے کا ایڈمیشن ہی نہ کروائیں۔ ایڈمیشن کروانے سے پہلے آپ کو اختیار حاصل ہے کہ آپ ایڈمیشن کروائیں یا نہ کروائیں، یہ دونوں اختیارات آپ کے پاس موجود ہیں۔ لیکن جب آپ نے ایڈمیشن کروا دیا تو اسکول کی طرف سے جاری ہونے والی جتنی ہدایات ہیں ان ساری ہدایات کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ اسی طرح جب تک کوئی انسان اسلام قبول نہیں کرتا اس کے اوپر کوئی جبر نہیں ہے، وہ جو مرضی عقیدہ رکھے، جو مرضی نظریہ رکھے، جو مرضی کرے، وہ اللہ کو مانتا ہے، اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے احکامات کو مانتا ہے نہیں مانتا، اس کی مرضی ہے۔ لیکن جب ایک مرتبہ اس نے اپنے دل کی رضا سے اپنی خوشی سے اسلام قبول کر لیا، اب اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ سارے کے سارے اس انسان پر لاگو ہو جائیں گے۔ جس طرح پیچھے گزرا تھا، بنی اسرائیل والوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، بنی اسرائیل والے، انہوں نے کہا ہمیں عمل کرنے کے لیے کوئی کتاب دیں، آسمانی وحی لے کر آئے، تورات مانگی۔ جب تورات آ گئی پھر انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا پھر اللہ نے کیا کیا؟ فوقکم الطور، ان کے سر کے اوپر لا کے پہاڑ کھڑا کر دیا کہ مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ اگر نہیں مانتے تو ابھی تمہیں کچل کے راکھ کر دیا جائے، ملیا میٹ کر دیا جائے۔ تو زبردستی جس نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کر لیا، اس کے بعد اگر وہ اسلامی احکامات کو نہیں مانتا، بغاوت کرتا ہے،
پھر اس کے اوپر زبردستی ہوگی۔ لیکن کوئی ابتدائی طور پر اسلام قبول نہیں کرتا، وہ ساری زندگی ہندو رہنا چاہتا ہے، یہودی رہنا چاہتا ہے، سکھ رہنا چاہتا ہے، عیسائی رہنا چاہتا ہے، اس کی مرضی رہے، ہم زبردستی اس کو اسلام قبول نہیں کروائیں گے۔ 1400 سال کی اسلامی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اسلامی حکومت ہے، سارے حکمران مسلمان ہیں، فوج مسلمان ہے، پولیس مسلمان ہے، سارے ادارے مسلمان ہیں، اور ایک علاقے پر جہاد کی نیت سے حملہ کرتے ہیں، اور جب جہاد کے لیے حملہ کرتے تھے اس سے پہلے بھی جس بھی علاقے میں جاتے تھے مسلمان سب سے پہلے کلمے کی دعوت پیش کرتے تھے کہ تم اسلام قبول کر لو، ہمارے جیسے بن جاؤ۔ یہ پہلا آپشن ہے۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیتے بس وہ ہمارے بھائی ہیں، پھر ان کا مال ان کے قبضے میں رہے گا، ان کی جتنی بھی چیزیں ہیں ساری ان کے پاس رہیں گی، کوئی ان چیز ان سے لوٹی نہیں جائے گی، لی نہیں جائے گی، ساری چیزیں ان کے پاس رہیں گی۔ یہ پہلا آپشن ہے، اسلام قبول کرو۔ وہ کہتے جی ہم اسلام قبول نہیں کرتے۔ دوسرا آپشن ان کو دیا جاتا کہ جزیہ قبول کرو، ٹیکس، ساری حکومتیں ٹیکس لیتی ہیں، ان کو کہا جاتا تم جزیہ دو۔ جزیہ تب جب تم دے دو گے تمہاری جان اور تمہاری مال کی حفاظت بھی اسی طرح کی جائے گی جیسے مسلمانوں کے جان اور مال کی حفاظت کی جاتی ہے۔ جزیہ دو۔ اور اگر اسلام بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جزیہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، پر تیسرا آپشن تھا اب تلوار لے کے میدان میں آ جاؤ، یا ہمارے اوپر غالب ہو جاؤ یا ہم تمہارے اوپر غالب ہوں گے، یا ہم رہیں گے یا تم رہو گے۔ اس لیے کہ ایک ہی جگہ پر دو نظام نہیں چل سکتے، ایک گھر کے اندر دو نظام چل سکتے ہیں، ایک ملک کے اندر دو نظام چل سکتے ہیں، کہیں بھی دو نظام چل نہیں سکتے۔ پھر وہ کہتے تھے کہ اب ہماری تلوار فیصلہ کرے گی، یا تم رہو گے یا ہم رہیں گے۔ اور پھر بہت سارے تاریخی واقعات موجود ہیں کہ بہت سارے علاقوں پر صحابہ کرام نے لشکر کشی کی، وہاں پر گئے، اسلام پیش کیا، انہوں نے کہا ہم مسلمان نہیں ہوتے، ہم اپنا دین نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے، ٹھیک ہے پھر جزیہ دو اور رہو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ بہت سارے علاقوں میں یہودی رہے، عیسائی رہے، لیکن مسلمان حکومتوں کی زیر سرپرستی میں وہ رہتے رہے، جزیہ دیتے رہے اور رہتے رہے۔ آج بھی عرب ممالک میں بہت ساری جگہوں پر یہودی اور عیسائی موجود ہیں، حکومت اسلامی اور ان کے زیر سرپرستی وہ جزیہ دے کر ٹیکس دے کر رہ رہے ہیں۔ اگر سارے کفار کو مارنے کا اسلام نے حکم دیا ہوتا اور جبراً اسلام قبول کرنے کی بات کی ہوتی، پھر تو کسی بھی اسلامی حکومت میں کوئی بھی ذمہ نظر نہ آتا، لیکن موجود ہے، اور یہ پوری 1400 سال کی تاریخ بتا رہی ہے۔ تو اس لیے لا اکراہ فی الدین کا صحیح مطلب یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے میں ابتدائی طور پر کسی پر جبر نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی نے اپنی مرضی سے قبول کر لیا، اب اسلام کے سارے احکامات پر اسے چلنا ہوگا۔ آگے فرمایا کہ جبر کرنے کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ فرمایا قد تبین الرشد من الغی، کہ جو خیر ہے، ہدایت ہے، وہ گمراہی سے جدا ہو چکی ہے۔ ہدایت الگ، گمراہی الگ، دونوں چیزیں واضح ہو گئی ہیں۔ اب واضح ہونے کے بعد جو ہدایت کو سینے سے لگائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو گمراہی کو سینے سے لگائے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ اب جبر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، فیصلہ خود بخود ہو جائے گا۔ آگے فرمایا کہ جب ہدایت اور گمراہی دونوں واضح ہو گئیں، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جس آدمی نے طاغوت کا انکار کر دیا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لے آیا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے مضبوط کڑے میں ہاتھ ڈال دیا، مضبوط کڑے کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اور کہا یہ کڑا کتنا مضبوط ہے؟ فرمایا لَا انفصام لَهَا، اب یہ ٹوٹے گا نہیں۔ مفسرین نے لکھا کہ اس مضبوط قلعے سے مراد اسلام کے دلائل ہیں، کہ اسلام کے دلائل اتنے مضبوط ہیں۔ اب جو ان دلائل کو سمجھ کر اسلام میں داخل ہو گیا، اب یہ واپس کہیں نہیں جائے گا۔ اس نے سمجھ لو
مضبوط کڑے مضبوط زنجیر کا پکڑ لیا ہے، جب تک اس زنجیر کو مضبوطی سے تھامے رکھے گا یہ گمراہ نہیں ہوگا، یہ گمراہی پر نہیں جائے گا، یہ ہدایت کے راستے پر برقرار رہے گا۔ فرمایا فَمَن یکفر بالطاغوت، جس نے طاغوت کا انکار کیا۔ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ طاغوت مفسرین نے لکھا ہے طاغوت سے مراد شیطان ہے، طاغوت سے مراد جادو ہے، طاغوت سے مراد بت ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کل ما یعبد من دون اللہ، ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے، اور اس طاغوت کی ہر زمانے میں مختلف شکلیں رہیں گی۔ ہر زمانے کے جو سپر پاور ہیں وہ بھی طاغوت ہیں۔ امریکہ اس زمانے کا طاغوت ہے، رشیا طاغوت ہے، اسرائیل طاغوت ہے، اور چائنا بھی طاغوت بنتا چلا جا رہا ہے، سی پیک اور دیگر لالی پاپ دے کر ایک دوسری ایسٹ انڈیا کمپنی لانچ ہو رہی ہے۔ بہرحال یہ طاغوت ہے، سارے کے سارے یہ سب طاغوت ہیں، اس لیے کہ یہ رب کے مقابلے میں اپنے پیچھے چلانا چاہتے ہیں، اپنے نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے اپنے احکامات جاری کر رہے ہیں۔ ہماری مانو، رب کی نہیں ماننی، قرآن کی نہیں ماننی، دین کی نہیں ماننی، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ مانو۔ اس لیے اس زمانے کے طاغوت یہ ہیں۔ آگے آنے والے زمانوں میں شکلیں مختلف ہوتی رہیں گی، اور ایک وہ بڑا طاغوت بھی ہے گا جس کو دجال اکبر کہا ہے، وہ بھی طاغوت ہے، اور شیطان تو ہے ہی ہے طاغوت، اس لیے کہ دنیا میں جتنا فساد ہو رہا ہے اس کے پیچھے شیطان کا ہاتھ ہے، وہ سب سے بڑا طاغوت ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کل ما یعبد من دون اللہ، ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے۔ اب جو شخص طاغوت کا انکار کرے، یعنی وہ کہے میں صرف اللہ کی مانوں گا، اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں مانوں گا، یہ دنیا کا باطل کیا ہوتا ہے؟ دنیا کے بڑے بڑے سپر پاور، ان کے صفر پاور بننے میں کوئی دیر نہیں لگے گی۔ وہ کہتا میں کسی کو نہیں مانتا، میں صرف رب کی مانتا ہوں، بس میرے لیے اللہ کافی ہے، اللہ کا حکم کافی ہے، اللہ کا دین کافی ہے، اللہ کا دیا ہوا نظام کافی ہے، اللہ کی دی ہوئی شریعت کافی ہے۔ فرمایا فَمَن یکفر بالطاغوت، جس آدمی نے طاغوت کا انکار کیا، وَیُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے کہا میں اللہ کی مانوں گا، آگے نتیجہ تو نکلنا چاہیے نا۔ فرمایا فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے بڑی مضبوط چیز کو تھاما ہے۔ جو مضبوط چیز کو تھام لیتا ہے وہ کبھی گرتا نہیں ہے، وہ کبھی ذلیل اور رسوا نہیں ہوتا، اس کو کبھی در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھانی پڑتی، کبھی کس کے در پہ، کبھی کس کے در پہ، کبھی کس کے در پہ، اس لیے کہ اس نے مضبوط چیز کو ہاتھ ڈالا ہے، مضبوط چیز کو تھاما ہوا ہے۔ تو ایک مضبوط مومن کو، مومن کامل کو ہمیشہ ہر طاغوت کا انکار کرنا چاہیے، تب ہی جا کر وہ کامل مومن بن سکتا ہے۔ اور جب تک ہم طاغوت کا انکار کرنے کی جرت اپنے اندر پیدا نہیں کرتے، اس وقت تک ہم اپنے آپ کو مومن کامل نہ سمجھیں۔ ہم مومن کامل نہیں ہیں۔ مومن کامل تب ہی آدمی بنتا ہے جب اللہ کے علاوہ باقی سارے جو اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہیں، ان سارے طاغوتوں کا، چاہے چھوٹے طاغوت ہیں یا بڑے طاغوت ہیں، سارے طاغوتوں کا انکار کریں اور برملا انکار کریں، تب جا کے مومن کامل بنتا ہے۔ اللہ ہم سب کو مومن کامل بنا دے۔ آگے فرمایا لن فصام لہا، یہ مضبوط دلائل اور مضبوط کلا ایسا ہے، یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے، یہ بکھرنے والا نہیں ہے، یہ جس نے تھام لیا ہے وہ اس کی نیا پار لگ گئی، اس کی کشتی پار ہو گئی، وہ ڈوبے گا نہیں۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جو آدمی اپنے زبان سے اقرار کرے گا اللہ اس کو سن رہا ہے،
اور اس کے دلوں کے احساسات ان کو بھی اللہ جانتا ہے، ساری چیزوں کو جانتا ہے۔ آگے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا دوست ہے۔ جس کا دوست اللہ ہو جائے اس کے لیے کوئی پریشانی ہے؟ اس کے لیے کیا مصیبت ہے، کیا پریشانی ہے؟ مشکل کشا اس کے ساتھ ہے، اس کے لیے کون سی مشکل ہے؟ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہ مشکلات میرے آپ کے لیے بڑی ہیں، لیکن رب کے لیے کوئی مشکل بڑی نہیں ہے۔ رب کے لیے کوئی مشکل، کوئی پریشانی بڑی نہیں ہے۔ ہاں، ہمیں اپنی مشکلات رب کے سامنے پیش کرتے رہنا چاہیے، اللہ کے در سے ہماری ساری مشکلوں کا حل ملے گا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دوست ہیں۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو گمراہیوں سے، ظلمات سے نور کی طرف نکالتے ہیں۔ کفر کی گمراہی سے ایمان کے نور کی طرف، شرک کی گمراہی سے توحید کے نور کی طرف، بدعات اور رسومات کی گمراہی سے سنت کے نور کی طرف، ایمان کے، اسلام کے، حق کے نور کی طرف اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کرنے کے لیے ہی عقل بھی دی، انبیاء بھیجے، آسمانی کتابیں بھیجی، پھر انبیاء کے نائبین علماء امت بھیجے، داعی بھیجے، مبلغین بھیجے، جو قیامت تک اللہ کے حق کو سر بلند کرنے کی صدائیں لگاتے رہیں گے، قرآن و سنت کا پیغام پہنچاتے رہیں گے۔ یہ اللہ نے لوگوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لانے کے لیے ایک سلسلہ جاری فرما دیا۔ آگے فرمایا والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، اپنی مرضی سے کفر پر جمے رہے، ڈٹے رہے، کفر کو اختیار کیا۔ اولیاؤہم الطاغوت، ان کا دوست کون ہے؟ طاغوت۔ ان کا دوست طاغوت ہے۔ ان کا دوست کون ہے؟ طاغوت ہے، شیطان ہے، شیطان کے چیلے ہیں۔ اور جتنے بھی کفار ہیں، مشرکین ہیں، یہ سارے کے سارے ان کے دوست ہیں۔ شیطان سے مراد من الجنۃ والناس، وہ شیطان جنات کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ انسانوں کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ آج انسانی شیطان دیکھ لیں نا، اسرائیل کے اندر دیکھ لیں انسانی شیطان کیا کر رہے ہیں۔ ان کو تو انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین ہے، ان کو تو انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین ہے۔ وہ درندے اور بھیڑیے کیا کر رہے ہیں؟ یہ طاغوت ہے، جن کو کسی پر ترس نہیں آتا، نہ عورتوں پر، نہ بچوں پر، نہ بوڑھوں پر، کسی پر ترس نہیں آ رہا۔ یہ طاغوت ہے جو پوری دنیا میں دندناتا پھر رہا ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، اولیاؤہم الطاغوت، ان کا دوست طاغوت ہے، شیطان ہے، شیطانی چیلے ہیں، انسانی شکل میں بھی اور جنات کی شکل میں بھی۔ یخرجونہم، وہ نکالتے ہیں ان کو، من النور الی الظلمات، وہ روشنی سے اندھیرے کی طرف نکالتے ہیں۔ وہ اہل ایمان کو بھی ہدایت سے کفر، گمراہی کی طرف کھینچ رہے ہیں، ایمان سے کفر کی طرف کھینچ رہے ہیں، سنت سے بدعات کی طرف کھینچ رہے ہیں، راہ حق سے باطل کی طرف کھینچ رہے ہیں۔ ان کا کام ہی یہی ہے۔ اچھا، شیطان نے کبھی ریسٹ کی ہے؟ شیطان نے کبھی ریسٹ کی ہے کہ آج میری چھٹی ہے، آج میں لوگوں کو گمراہ نہیں کرتا؟ شیطان نے کبھی ریسٹ کی ہے؟ نہ شیطان ریسٹ کرتا ہے، نہ شیطانی چیلے ریسٹ کرتے ہیں۔ شیطان کے بہت سارے چیلے مختلف مشنریز کی صورت میں ہمارے ملک کے چپے چپے میں موجود ہیں، ہر شہر میں، ہر بستی میں، ہر دیہات میں، ہر جگہ موجود ہے۔ کہیں پر ایجوکیشن کے نام پر، کہیں پہ ہاسپٹل کے نام پر، کہیں پہ ویلفیئر کے نام پہ۔ یہ تین ان کے عنوانات ہیں۔ ایجوکیشن کا لالی پاپ دے کر اپنا کفر اور شرک ہمارے نوجوان نسل کے سینوں میں ڈال رہے ہیں۔ علاج معالجے کا نام دے کر وہ صرف ٹیکے اور ڈرپیں نہیں لگا رہے،
اس کے ساتھ ساتھ کفر اور شرک ان چیزوں کو بھی ہمارے جسموں کے اندر انجیکٹ کر رہے ہیں. ویلفیئر کے نام پر صرف کنواں اور بور اور ٹیوب ویل کھود کے نہیں دے رہے، اس کے نام پر ہمارے ایمان کے جنازے بھی نکال رہے ہیں. ہم سے ایمانی غیرت اور جرت اور حمیت ان چیزوں کو بھی چھین کے لے کے جا رہے ہیں. یہ ان کے خوشنما جال ہیں، یہ طاغوت کے خوشنما جال ہیں جو مسلمانوں کو ورغلانے کے لیے انہوں نے بچھائے ہوئے ہیں، اور پوری دنیا میں بچھائے ہیں، اور بطور خاص سارے اسلامی ممالک میں بچھائے ہوئے ہیں. ہمارے ملک کے چپے چپے میں یہ جال انہوں نے بچھا رکھے ہیں. اے کاش ہم بھی جاگ جائیں. شیطان اور شیطانی چیلے مسلسل ورک کر رہے ہیں، مسلسل محنت کر رہے ہیں. اے کاش توحید پرست بھی جاگ جائے، توحید پرستوں کی نیندیں بھی کھل جائیں، آنکھیں کھل جائیں، وہ بھی کام کرنے والے بن جائیں، وہ بھی اللہ کی توحید اور اللہ کے دین کا ڈنکا وہ پوری جرت اور قوت کے ساتھ صدا لگانے والے بن جائیں. اے کاش ہمیں بھی جاگنا اللہ تعالیٰ نصیب کر دے. فرمایا والذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہیں، اولیاؤہم الطاغوت، ان کے دوست طاغوت ہیں، یخرجونہم، وہ ان کو نکالتے ہیں، من النور الی الظلمات، روشنی سے اندھیروں کی طرف. اولئک، ان کی سزا کیا ہے؟ یہ غلط کام کر رہے ہیں نا، یہ غلط کام کر رہے ہیں، لوگوں کو ہدایت سے گمراہی کی طرف کھینچ رہے ہیں. خود تو ہیں ہی گمراہ، لیکن جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں اسلامی ممالک میں آ کر ان ہدایت یافتہ لوگوں سے ان کا ایمان چھین رہے ہیں، ان کا دین چھین رہے ہیں، چھین کر ان کو گمراہ کر رہے ہیں. یہ غلط کام کر رہے ہیں. جو آدمی غلط کام کرتا ہے اس کو سزا تو ملنی چاہیے نا. ان کی سزا کیا ہے؟ اللہ فرما رہا اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی ہیں، یہ جہنمی ہیں. کہ اللہ کب تک جہنم میں رہیں گے؟ فرما ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ یہ جہنم میں رہیں گے. ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اوپر سے دروازے سیل کر دیے جائیں گے. یہ جتنے بھی طاغوت ہیں، شیطان کو، شیطان کے سارے چیلوں کو، سارے مشنریز کو، سارے کفار اور مشرکین کو، جو آج الکفر ملت واحدہ کی شکل میں پورے اسلامی ممالک کے اوپر یلغار کیے ہوئے ہیں. کہیں فکری اور نظریاتی یلغار ہے، اور کہیں عسکری یلغار کی ہوئی ہے. کہیں ہتھیاروں سے لڑ رہے ہیں، اور کہیں کولڈ وار کے نام پر ہمارے عقائد، ہمارے نظریات، ہمارے ایمان کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ان کی سزا اللہ کے قرآن نے سنائی ہے. اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ یہ جہنم میں رہیں گے. اللہ تعالی ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں جاگنے کی توفیق نصیب فرمائے. اپنے ایمان بطور خاص اپنے نوجوان نسل کے ایمانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں نے آگے ایک علماء کی میٹنگ میں جانا ہے، وہاں پہ اس لیے آج درس اتنا ہی ہوگا، کل تھوڑا سا شاید لمبا ہو جائے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.